ایک جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ ہمیں اسکوپ آف افیکٹیز کا نہیں پتہ چل رہا، اور جو ایک میڈیا کے اوپر جو الزام بھی آ رہا ہے، اور دوسرا دیکھیں جو ایک پورٹل بنایا ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 دن پہلے اپ ہوا ہے، وہ پورٹل بھی انگریزی زبان میں ہے، تو میسز کی زبان میں ہے ہی نہیں وہ پورٹل، اور تو ریجنل لینگویجز میں بھی ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ ابھی ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اس طرح ایڈوائز کریں اور گائیڈ کریں۔ ہمیں بھی فلو آف انفارمیشن ہونی چاہیے کہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں۔ ہمیں کمیونٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی، ہر علاقے میں ہمیں کمیونٹی بلڈنگ کرانی پڑے گی کہ والنٹیئرز لے کے 100 والنٹیئرز لے کے، تو وی شوڈ نو دا اسکوپ اینڈ دی ایکسٹینٹ آف اٹ ایز ویل۔ میں سب سے پہلے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ جو ایکوریٹ فگر ہے وہ پبلک میں جائے، وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ ہم نے آج سیٹ اپ کیا ڈیٹا جو ساری ایجنسیز ISI FIA وہ ساری کمبائن کر کے منسٹری آف انٹیریئر سارا ہم کمپائل کر رہے ہیں، پوری میپنگ کر رہے ہیں کہ کدھر کدھر لوگ جا رہے ہیں، اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ہم استعمال کرنے لگے ہیں تاکہ پتہ چلے کلسٹر میں کتنا پھیلتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں، اور اس لیے میں نے آج کہا کہ یہ ریگولرلی میٹنگز کریں گے ڈاکٹر ظفر، یہ ہماری ٹیم، اور ہر روز 2 بجے یا جو بھی ٹائم آپ سیٹ کریں گے پبلک کو بتائیں گے کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے۔ جو میں چاہتا ہوں میڈیا کی طرف سے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے جو نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں کہ ایک دم چیزیں غائب ہو رہی ہیں سپر مارکیٹ سے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جس طرح میں نے کہا بندوقیں اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں ٹاپ 4-5 ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے، ہمارے میں ایک ڈفرینٹ لوگوں کے اندر ہے۔ جو میں چاہتا ہوں کہ اور جو میری سب سے بڑی مخالفت ٹوٹل لاک ڈاؤن پہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں تو لوگوں کو یہ حالات نہیں ہیں، یا ہمارا چھابڑی والا جو بیچارہ بیچ کے جا کے گھر اس نے کھانا بچوں کو پالنا ہے، وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم ایک بڑے پیمانے پہ ایک یہ سارا جو نچلے طبقے کے لیے احساس پروگرام کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ کسی طرح یہ جو سیفٹی نیٹ نچلے طبقے کے لیے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن سے کنسٹرکشن نہ متاثر ہو، بیکاز کنسٹرکشن ایک چیز ہے کہ اگر وہ چل پڑی، کیونکہ اس پہ تو کوئی لوگ جمع نہیں ہوتے، اس پہ تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا، جو کہ ہمارے پاس کیپیسٹی پرووائڈ کرنے کی جو نہیں ہوگی۔ جی جی، ایک تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ آئی نو کہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا یہ نہیں ابھی بوجھ لے سکتا، تو جس طرح سارس کے لیے چائنا نے فیور کیمپس بنائے تھے، آر وی لوکنگ انٹو سم تھنگ لائک دیٹ؟ سیکنڈلی آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر وین کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اس طرح کی کوئی انپریڈکٹیبل سرکمسٹانسز ہوں، یو ہیو فائنینشیل کانٹریکٹس کے اندر اے کلوز فورس میجور کا ویئر یو کین ایکچولی ریوائز اے لاٹ آف تھنگس۔ تو ایون دو یہ سوال اٹھ رہا ہے IPPs کے IMF کے حوالے سے بھی، بٹ آئی فگر ایون وتھ سرکولر ڈیٹ آپ IPPs کے کانٹریکٹس کو ریوائز کر جی ہاں IPPs بھی، ہاں وہ بھی، I mean you can actually redefine your circular debt altogether right now if you look into the IPP contracts and also with the IMF right now. Are we in a state right now where we can actually essentially go to them? Unka dry powder is enormous, and with the US is essentially has veto power right now. Do you think you can speak to the US secretary over there, Stephen Mnuchin, کہ یار ہمارے لیے اگلے 3 سال کے لیے 0% پہ لے آئیں یا ساری ٹرمز کو ریوائز کیا جائے، یا are we not in that kind of a position of an emergency where we want to look into these things? دیکھیں جی، فورس میجور جو ہے از اے ویری ایکسٹریم اینڈ ڈراسٹک کائنڈ آف اے سچویشن. Nobody thinks that we are in that situation right now, and inshallah let's hope that we don't get into a situation کہ ہم ایسی سچویشن میں نہیں آئیں کہ خدا نخواستہ جو بہت بری ہو ہمارے ملک یا اکانومی کے لیے. لیکن جو آپ کا بنیادی نقطہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم کس انداز میں اپنے جو تعلقات ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل سیکٹر کے ساتھ اس سے جتنی ممکنہ امداد لے سکیں یا جتنے ٹرمز بہتر کرا سکیں وہ کریں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی اخراجات ہوں گے
اس سارے سلسلے میں وہ ہمارے ڈیفیسٹ کی طرف کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، ایک چیز۔ دوسری، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ کیسے یہ جو ہم پیکیج دینے جا رہے ہیں جس میں مراعات ہوں گی ہمارے اپنے انڈسٹری کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے جو پہلے پلان نہیں تھی، لیکن اس وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے، تو انہوں نے بھی ایگری کیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں مزید فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں اضافی سپورٹ لینے کے لیے۔ چوتھی چیز یہ کہ جو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے ان سے ہم نے بات چیت کی ہے، اور اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ ٹیوزڈے کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے بھی اگری کیا ہے کہ بہت ہی آسان شرائط کے اوپر وہ مزید فائنینشیل سپورٹ دیں گے تاکہ ہم اس سچویشن میں اچھی طرح سے نپٹ سکیں، اور جو ہمارا بیسک گول ہے، جو بنیادی گول ہے کہ ہم اپنے لوگوں پہ جتنی بھی کم جو ہے تکلیف ڈالیں اس کو وہ ریئلائز کریں۔ مہر، ساری دنیا میں سارے ملکوں کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہو گئی ہے کہ اپنے لوگوں کو کوشن کریں۔ اب جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو پیکیج جو ابھی بات ہو رہی ہے 1000 ارب ڈالر کی، آپ سوچیں ہمارا جو ٹوٹل بجٹ کتنا ٹیکس کلیکشن کیا 45 ارب ڈالر ہوگی، 45، اور وہ 1000 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہے ہیں۔ انگلینڈ میں 350 پاؤنڈ ارب، سو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان ساروں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے ان کے لوگوں کے اوپر۔ تو ہم نے یہ جو ہم نے ابھی سے برین سٹارمنگ شروع کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم ایک پورا پیکیج دیں گے کہ کسی طرح ہم نے کوشن کرنا ہے اپنے لوگوں کو بھی۔ ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ بات ہے کہ پھر ان ساروں سے سیکھتے ہوئے انہوں نے تو اپنے بارڈرز کو سیل کر دیا، تو ہم اپنے بارڈرز کو کیوں اوپن کر رہے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ صرف ٹرکس آ رہے ہیں، جو ٹرک پھنسے ہوئے نا وہاں، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ پرابلم، میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں ہوا جو ہمارے پاس اس وقت ہے، وہ یہ کہ ہمارا تقریباً 1.5 لاکھ باہر پاکستانی جو اس وقت پھنسے ہوئے آنا چاہتے ہیں واپس، اور اس کا ایک بڑا ہمارے اندر آپس میں ایک پوری ڈیبیٹ چلی ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ یہ ان ملکوں سے آ رہے ہیں جدھر ابھی سپائک کر رہی ہے، یعنی جو اس وقت جو وائرس تیزی سے اوپر جا رہی ہے، وہ یورپ، امریکہ، ان ملکوں میں بڑی کوانٹملی ہمارے سے زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ تو ہم نے آپس میں اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی ہے کہ ہم ان کو اگر اس وقت لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو کوارنٹین کرنے کی، یا ان کو صحیح معنی میں اتنی زیادہ بلک کو دیکھنے کے لیے، اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ اگر، اور اس وقت تو جو ہم ٹریس کر رہے ہیں زیادہ جو تافتان سے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ان کو سارے ان کا ہمارا سارا ڈیٹا پتہ ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، تو ان کو تو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 1.5 لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں اسپریڈ کر جائیں گے، تو اس لیے ہم نے NDMA سے پوچھا کہ کب تک وہ فیسلٹیز ہو جائیں گی جو کہ ان کو کیٹر کر سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے تک وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم 2 ہفتے انہیں کہیں کہ ابھی باہر رہیں جب تک کہ ہم اپنی فیسلٹیز تیار کرتے ہیں تاکہ یہاں لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ سر ایک تو میں پوزیشن ذرا تھوڑی سی کلیئر کر دوں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میڈیا پہ بلیم گیم اس طرح کی بات، میرے سامنے کوئی 8-10 ٹیلی ویژن میرے سامنے ہوتے ہیں، کاشف عباسی صاحب کے سامنے بھی ہوتے ہیں، سب کے سامنے ہوتے ہیں، تو ابھی تک تو میڈیا اکتوبر 2005 کے بعد اتنا سینسیبل پلے کر رہا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، جب بھی ہم کوئی ڈیتھ کی خبر دیتے ہیں یا نمبرز کی، تو اس میں آپ کی پروونشل گورنمنٹس بتا رہی ہوتی ہیں، آپ کا آپس میں رابطہ میرا خیال ہے اس کو بہتر کریں، کوارڈینیشن کو، کیونکہ ابھی تک ایسا ہے نہیں۔ سندھ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں ہم، یا پھر کسی ہاسپٹل سے باہر ڈاکٹر آ کے خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اپنا انٹرنل سسٹم ٹھیک کر لیں۔ تو میڈیا میں ایسی ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ اس نے کوئی نمبر دیا ہو اور وہ غلط ہو۔
ایک بات. دوسری بات ہے WHO نے بھی اپنی ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے اور ویب سائٹس ہیں مختلف اداروں کی, وہ ساری بتا رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں آپس میں کوئی کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسرا سر سوری میں اس کو کریکٹ کر دوں. جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم یاد رکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے خطرہ کیا ہے, آگے خطرہ کیا ہے. تو خطرہ تو ایک یہ ہے کہ لوگ اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی, اور اٹلی کے اندر یہ پھیلا اس لیے ہے کہ اٹلی کے لوگوں نے جب انہوں نے شروع میں کسی نے پرواہ نہیں کی تو انہوں نے تو چھٹیاں بنانی شروع کر دی, اس کی وجہ سے زیادہ تیز پھیلا. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں, ہم تو باہر دیکھ رہے ہیں نا اس وقت, جس تیزی جس طرح خوف آنا شروع ہو گیا معاشرے میں, وہ دیکھیں وہ معاشرے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے چیزوں کی, وسائل کی, کھانے پینے کی. یہاں ہمارے 25% لوگ تو بالکل ایبسلوٹ پاورٹی میں ہیں, باقی 40% تک بھی غربت کی لکیر کے ارد گرد ہے. خوف یہ ہے کہ اگر اس یہاں سنسنی خیز خبروں سے جو وہاں ہوا ہے, کہ کوئی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ اسلحہ کی دکان کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ ہم اس سے ایوائڈ کروا رہے ہیں. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو ہر روز دیں گے, اور صرف جو میڈیا سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنی آپ اس کو کریں گے سینسنیشنلائز, اس کو سنسنی خیز, اس کا امپیکٹ پڑنا ہے لوگوں کی افراتفری میں, اور اس سے خطرہ ملک کو اس سے زیادہ ہے.